السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہاں تھوڑا بھرا عبد المالک مرانی، تو سڈے دے پہ میرا یوٹیوب چینل عبد المالک مرانی۔ اج اساں جڑے مدرسے دے وچ آئے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ نام ہے جامعہ سیدنا عمر فاروق اعظم، تے ماشاءاللہ ایندا اساں تھوڑا جہا وزٹ بھی کیتے، قرآن پاک دی تلاوت بھی سنیے، بچے دی نعت بھی سنیے، ماشاءاللہ دل کو بہت سکون ملے۔ اللہ پاک دے اگوں دعا کرنے ہیں کہ اللہ پاک اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے، حاسدین دے حسد کو بچاوے، اللہ پاک مزید ترقی عطا فرماوے۔ اساں ہن انہاں دے جڑے مدرسے دے ناظم ہیں، محتمم ہیں، اساں انہاں دا انٹرویو گھندے ہیں، انہاں کو پوچھدے ہیں کہ مدرسے دا تعارف، ہی جاہ دا ایڈریس وغیرہ اساں انہاں کو پوچھدے ہیں۔ السلام علیکم، انہیں اپنا نام دسے سوچ۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں بھائی عبد المالک صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ، آپ کے ساتھ دیگر آئے ہوئے بھائی، تو میں آپ کی پوری ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ اور ماشاءاللہ آپ نے جس نیک مقصد کے لیے چینل بنایا ہے تو اس کا آغاز بڑا اچھا ہے، خوبصورت ہے کہ آپ دینی مدارس سے، قرآن پاک کے طالب علموں سے اس کا آغاز کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یقیناً کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ترقی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ نے وزٹ کیا۔ تو مختصراً یہ ہے کہ یہ جس علاقے میں آپ بیٹھے ہیں یا جس علاقے میں یہ مدرسہ ہے جامعہ سیدنا فاروق اعظم، اور اس کے ساتھ ہمارا بنات کا شعبہ ہے جامعہ سیدہ حفصہ للبنات، تو یہ بیدیاں بارڈر ایریا ہے اور ضلع قصور ہے، اور الحمدللہ یہ مدرسہ 1995 سے قائم پذیر ہے، اور کم و بیش اس کو جو ہے 28 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ تو اس مدرسے کے جو پہلے بانی اور محتمم ہیں وہ قاری عبداللطیف صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے اس علاقے کے اندر قریبی ایک مسجد ہے اس گاؤں کی، جامع مسجد توحید، وہاں امام و خطیب کی حیثیت سے تشریف لائے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس علاقے کے اندر کوئی مدرسہ نہیں ہے، تو انہوں نے پھر گاؤں کے جو معتبر شخصیات تھی، نمبردار محمد عمر صاحب، ان سے بات کر کے، گفت و شنید کر کے، تو ان کے ذریعے انہوں نے نمبردار عمر صاحب نے زمین عطیہ کی، تو انہوں نے یہ ادارہ الحمدللہ قائم کیا۔ تو اب یہ ایک بہت بڑے یونیورسٹی کی شکل میں یہ ادارہ آپ کے سامنے ہے الحمدللہ، جہاں یہاں قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے تو وہاں پر اصلی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ اچھا، میں نے حضرت جب آتے ہوئے میں نے راستے میں دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ باہر ایک ڈسپنسری موجود ہے، اس کی کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں کوئی آپ فیس چارج کرتے ہیں یا کچھ یہ فری ہے غریب لوگوں کے لیے؟ ہاں الحمدللہ، یہ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ الحمدللہ ڈسپنسری آپ نے دیکھی، اس کا وزٹ کیا، تو اس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے الرحمن فری فرسٹ ایڈ سینٹر۔ تو یہ بھی ہم نے علاقے کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ بارڈر کے ایریا ہے، پسماندہ علاقہ ہے، اور اس علاقے میں کسی MBBS ڈاکٹر کی سہولت نہیں تھی، تو یہ مدرسے کی اس ڈسپنسری کو اعزاز حاصل ہے کہ اس کے اندر الحمدللہ MBBS ڈاکٹر آتا ہے 2 گھنٹے کے لیے۔ تو اس میں ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ صرف 10 روپے پرچی فیس ہوتی ہے، تو یہ پورے گاؤں کے لیے، اہل علاقہ کے لیے فری ہے، تو 10 روپے صرف پرچی فیس ہوتی ہے، باقی اس کا چیک اپ ہے، ادویات ہیں، میڈیسن ہے، وہ ساری الحمدللہ فی سبیل اللہ دی جا رہی ہیں، اور یہ 2016 سے یہ قائم کی گئی تھی۔ تو اب تک الحمدللہ اس ڈسپنسری سے 35,000 مریض جو ہیں اپنا علاج کروا چکے ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پر قرآن پاک کے علاوہ اور کون سی تعلیم آپ بچوں کو دیتے ہیں؟ الحمدللہ جی، آپ کو ہمارے اکابرین کی، علماء کی سوچ کا بھی پتہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں قرآن مجید کی تعلیم فرض ہے، ضروری ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ دور حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے عصری تعلیم بھی بہت ضروری ہے، تو ہمارے اکابرین نے الحمدللہ اس کو شروع کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرز پر الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سکول کی تعلیم بھی، نرسری کلاس سے لے کر ہشتم یعنی مڈل تک ہم یہاں سکول کی تعلیم دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو خط و کتابت سکھائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کمپیوٹر کا شعبہ ہے، بچوں کو ہم دور حاضر کے مطابق کمپیوٹر بھی سکھاتے ہیں کہ یہ اس دور کی اہم ضرورت ہے، اور اسی طرح دستکاری کورس مختلف کروائے جاتے ہیں، الیکٹریشین کا کورس بھی سکھایا جاتا ہے، اور ہمارے بنات کے شعبے میں الحمدللہ جو علاقے کی یتیم بچیاں ہیں، غریب ہیں، مستحق بچیاں ہیں، تو ان کو ہم 1 سالہ سلائی مشین کا کورس کروا رہے ہیں، تاکہ وہ بچیاں جو ہیں کسی سے مانگنے کی بجائے باعزت روزگار کما سکیں۔ وہ بچیاں الحمدللہ سال بھر سیکھتی ہیں مدرسے میں آ کر، تو جب وہ سیکھ لیتی ہیں تو ادارے کی طرف سے نہ صرف ان کو سند دی جاتی ہے، بلکہ ہر طالبہ کو جو مستحق ہوتی ہے اس کو ایک سلائی مشین بھی ڈبہ پیک ادارے کی طرف سے الحمدللہ دی جاتی ہے۔ تو سال 2022 کے اندر الحمدللہ
16 طالبات نے سلائی مشین کا کورس کیا ہے، تو اس میں 12 بچیاں ایسی ہیں جو یتیم ہیں، غریب ہیں، تو ان کو الحمدللہ اس سال ادارے کی طرف سے 12 عدد سلائی مشین جو ہیں مفت مہیا کی جا رہی ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیکھ لیں جی اتنے مہنگائی کے دور میں، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سرکاری ادارہ ہے یا کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے کہ جس کی آمدن باہر سے آتی ہے یا کچھ نہیں، یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہوتی ہے مدرسے کے اوپر، خاص کر کے اللہ پاک پوری کرنے والا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے۔ اور اتنی مہنگائی حضرت، اتنی مہنگائی ہے، تو آپ یہ کیسے کور کرتے ہیں سارا کچھ؟ بس الحمدللہ جی بھائی عبد المالک صاحب، یہ جو آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں، عوام الناس ہوتی ہیں، پاکستان کے جو لوگ ہیں الحمدللہ وہ اسلام پسند لوگ ہیں، اور ان کے اندر اب بھی الحمدللہ یہ اسلام کی فکر، اسلام سے محبت، دینی مدارس سے محبت کا جذبہ باقی ہے۔ تو الحمدللہ اہلیان علاقہ ہیں اور لوگ ہیں، وہ عشر کی مد میں بھی ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقات کی مد میں بھی ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے تعاون سے، جو اہل علاقہ ہیں ان کے تعاون سے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی خاص بندہ ہمیں دیتا ہو، کسی نے 1000 دے دیا، کسی نے 5000، کسی نے 100، کسی نے 50، تو یہ قطرے قطرے سے پھر دریا بنتا ہے۔ تو اس طریقے پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلانے والے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی الحمدللہ اس کو چلا رہے ہیں۔ تو اہلیان گاؤں ماشاءاللہ تعاون کرتے ہیں، اور آپ جیسے بھائی بھی تعاون کر دیتے ہیں، تو ان تعاون کے ذریعے الحمدللہ یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کے پاس یہ مدرسے کی تعداد کتنی ہے بچوں کی، لڑکیوں کی اور لڑکوں کی؟ الحمدللہ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ تو بھائی عبد المالک صاحب، آپ تعداد سن کے حیران رہیں گے کہ یہ دیہات کا ادارہ ہے اور ایک پسماندہ بارڈر کا گاؤں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہمارے پاس 400 طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں، اور ان میں الحمدللہ 100 طلباء اور طالبات مسافر ہیں جو یہاں ادارے کے ہاسٹل میں قیام پذیر ہیں۔ تو ان کو 3 ٹائم کا کھانا، ان کی تمام تر ضروریات جو ہے وہ ادارہ پوری کرتا ہے، تو وہ الحمدللہ یہاں پر رہائش پذیر ہوتے ہیں، تو ان کے تمام اخراجات مدرسہ پورے کرتا ہے۔ تو اس وقت الحمدللہ 400 طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس سال الحمدللہ 10 بچوں نے حفظ قرآن پاک مکمل کیا ہے، اور 5 بچیوں نے عالمہ کا کورس مکمل کیا ہے۔ تو مختلف درجات سے کم و بیش 100 کے قریب ہمارے طلباء اور طالبات فارغ ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھ لیں ناظرین کہ اللہ پاک پر یقین بہت کچھ کرواتا ہے انسان سے۔ اور کسب یہ میں دیکھ رہا ہوں پیچھے کہ کمپیوٹر کی کلاس ہے ماشاءاللہ، یہ کتنے سال کے بچے یہ اس کورس کو کرتے ہیں؟ کوئی اسکول لیول ہے یا کوئی اور کوئی نظام ہے کہ بچے ادھر آ کے سیکھتے ہیں، کہ حفظ والے شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ آپ نے یہ سوال صحیح کیا کہ اس کا ہم نے ایک لیول رکھا ہوا ہے کہ بچہ کم از کم پرائمری پاس جب کر جاتا ہے ہمارے پاس، تو ساتھ حفظ تو پڑھ رہا ہوتا ہے، حفظ مکمل ہو گیا ہو یا نہ، تو اس کے لیے بھی جو پرائمری پاس ہو، یہ ہماری شرط ہے، تو اس کو ہم سکھاتے ہیں۔ ترجیح ہمارے اپنے طلباء ہوتے ہیں، اور اگر کوئی گاؤں کا طالب علم بھی آ کر سیکھنا چاہے تو اس کے لیے بھی یہ آفر موجود ہے کہ وہ بھی یہاں آ کر فری طور پہ کمپیوٹر کا کورس کر سکتا ہے۔ تو پرائمری لیول ہمارا جو ہے یہ لیول ہے، اس کے بعد ہم بچوں کو یہ کمپیوٹر سکھاتے ہیں اور بنیادی باتیں سکھاتے ہیں تاکہ دور حاضر میں جب جائیں تو ان کو پریشانی نہ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہے جی اتنا بہت ہی زیادہ بڑا شہر بھی نہیں ہے، اور یعنی کہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ آبادی ہے گاؤں کی، وہ بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ پاک نے 400 بچے بچیاں یہاں پڑھتی ہیں، ان کے اخراجات، ان کے جو 100-150 بچے یہاں رہائش پذیر ہیں، ان کے رہائش کا بندوبست، کھانے کا بندوبست، یہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کا یقین اللہ پر ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اور ہم قاری صاحب سے یہ بھی معلوم کریں گے کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی یہاں کوئی گراؤنڈ وغیرہ یا کچھ، کیونکہ پڑھائی کے ساتھ کھیل بھی بہت ہی ضروری ہوتی ہے بچوں کے لیے، قاری صاحب کیا کوئی گراؤنڈ وغیرہ ہے یہاں پر؟ الحمدللہ میں اس سوال کا جواب بھائی صاحب کو دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں یہاں یہ جواب دینا چاہوں گا کہ تھوڑا سا مدرسے کے میں شعبہ جات کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ ہمارا انٹرویو کر رہے ہیں، تو اس وقت الحمدللہ مدرسے کے اندر قاعدہ تجوید کے ساتھ ناظرہ قرآن پاک، حفظ قرآن پاک، شعبہ گردان، اور اسی طرح کمپیوٹر کورس، عصری تعلیم نرسری سے 8ویں تک، اور 2 سالہ دراسات دینیہ عالمہ کورس، اور 6 سالہ عالمہ کورس جو مساوی ہے ایم اے اسلامیات کے، اور اسی طرح 10 قاری سلائی مشین کا کورس ہے۔ تو یہ شعبہ جات الحمدللہ اس ادارے میں کام کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ
میں آپ کے توسط سے آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس ادارے کا آ کے وزٹ کریں. انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا کہ یہ ایک منی یونیورسٹی کا قیام ہے الحمدللہ. گاؤں کے اندر دیہات کے اندر لوگوں کو اتنا بڑا فیض پہنچ رہا ہے. اور صرف ہم تعلیم نہیں دے رہے ہیں کہ صرف ہم تعلیم پر فوکس ہوں، تعلیم کے ساتھ معیاری تربیت، اس پر ہماری بہت زیادہ جو ہے فوکس بھی ہے اور ہماری نظر بھی ہے کہ جو طالب علم یا طالبات یہاں آتی ہیں تو ان کی تعلیم کے ساتھ جو بنیادی مقصد ہے تربیت کا، تو اس کو بھی ہم پورا کرتے ہیں. تو اس کے لیے وقتاً فوقتاً ہم تقریری مقابلے ہیں، بعد میں ادب کا انعقاد کرتے ہیں. اب میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ تفریح کے لیے تو الحمدللہ ہم بچوں کو جہاں تعلیم تربیت دے رہے ہیں، تعلیمی اوقات کے اندر ہم ان کو پڑھاتے ہیں. جو ان کے تفریح کے اوقات ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ صبح کے وقت الحمدللہ ہمارا معمول ہے کہ بچے، اللہ کا شکر ہے، یہ آپ سن کر خوش ہوں گے کہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں ہمارے اساتذہ بھی اور طلباء بھی. تو اس کے بعد ہماری قرآن پاک کی کلاسیں ہوتی ہیں، پھر صبح کی نماز کی ادائیگی ہوتی ہے. تو اس کے بعد درس قرآن ہوتا ہے. تو درس قرآن کے بعد پھر ہماری 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. تو اس کے بعد تقریباً 7 بجے پھر ہم 1 گھنٹہ بچوں کو ناشتے اور تفریح کا دیتے ہیں. تو اس میں بچے کھیلتے بھی ہیں، پھر کلاسیں ہوتی ہیں. تو عصر سے مغرب تک پھر آگے جو ہے تفریح ہوتی ہے. تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے ادارے کا گراؤنڈ ہے، تو بچے باہر نہیں جاتے کیونکہ بازار ہے، سڑک ہے. تو ادارے کے اندر الحمدللہ بچے ٹینشن فری ماحول کے اندر، کسی استاد کا اس ٹائم دباؤ نہیں ہوتا، کوئی استاد وہاں موجود نہیں ہوتا، تو بچے اپنے انداز سے الحمدللہ خوب تفریح کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور قاری صاحب اتنی تعداد کو کور کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کافی عملے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ 2-4 بندوں کا کام نہیں ہے کہ 400-450 بچوں کو کور کرنا. اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے عملے کی تعداد کتنی ہے، آپ کے پاس کتنا سٹاف ہے؟ ہاں جی، بالکل بہت ہی اہم سوال کیا اور بہت زبردست سوال ہے آپ کا یہ. الحمدللہ آپ نے یہ بات درست کی ہے کہ اتنا بڑی تعداد کو کور کرنا 2-4 بندوں کی واقعتاً بات نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے بنات کے جو عملے کی تعداد ہے وہاں پر 25 معلمات ہیں ہماری، 25 معلمات وہاں پر کام کر رہی ہیں شعبہ سکول کے اندر، دستکاری کے اندر، درس نظامی کے اندر. تو 25 ہماری معلمات ہیں اور کم و بیش 13 ہمارے یہاں استاد ہیں شعبہ بنین کے اندر. تو ٹوٹل جو ہمارے عملے کی تعداد ہے یہ کم و بیش 40 کے قریب پہنچتی ہے. تو ڈاکٹروں کو ملا کر تو 40 افراد کا جو عملہ ہے، 2 ڈاکٹر بھی کام کر رہے ہیں. تو یہاں 40 افراد کا عملہ مصروف خدمت ہے. اور ناظرین، سب سے بڑی بات جو مجھے یہاں انٹر ہوتے ہوئے نظر آئی ہے کہ یہاں کی صفائی ماشاءاللہ بہت ہی صفائی اور صاف ستھرا ماحول ہے ماشاءاللہ. اور آپ بھی تشریف لائیں، دیکھیں، وزٹ کریں. ماشاءاللہ آپ کا دل انشاءاللہ خوش ہوگا اور حضرت سے ملاقات کریں، کیونکہ دیکھیں کہ اتنا بڑا ادارہ چلانا اور اتنے بڑے ادارے کو کنٹرول کرنا یہ معمولی بات نہیں ہوتی. اس کے لیے بہت محنت، بہت مشقت لگتی ہے. اور ہم اپنے حضرت مولانا محمد دلشاد صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں. اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ حضرت حافظ عبداللطیف صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی کامل بخشش فرمائیں کہ جنہوں نے یہ پودا لگایا، یہ پودا ہی ہے ایک، اللہ پاک تا قیامت اس کو قائم و دائم رکھے اور حضرت کی بخشش کا ذریعہ بنائیں. کیونکہ ان لوگوں کو اپنی زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول سے جو بھی محبت کرتا ہے اللہ پاک اس کو کامیاب کرتا ہے. حضرت ماشاءاللہ کامیاب تھے، انشاءاللہ آگے بھی وہ کامیاب ہوں گے. اب ہم آپ کو یہ مدرسے کا تھوڑا سا وزٹ کرواتے ہیں کہ بچوں کے رہنے کی جگہ، کھانے پینے کی جگہ، انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. بہت 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 شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ جی، میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو آپ کے ناظرین ہیں یا آپ کے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی کرتا ہوں کہ آپ کے چینل کو مسلسل دیکھتے رہیں، کیونکہ آپ اچھی شروعات کر رہے ہیں. اور اسی طرح اگر ہمارے کسی جاننے والے تک ہماری آواز جا رہی ہے تو ان سے بھی درخواست کروں گا کہ بھائی عبدالمالک صاحب کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو دیکھیں، اچھی چیزیں دیکھیں، اچھے لوگوں کی چیزیں دیکھیں، تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور آخر میں اپنے بہت ہی محترم مربی قاری عبداللطیف صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ یہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے، ان کا لگایا ہوا درخت ہے جس کی چھاؤں میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہمارے طلباء بیٹھے ہیں، ہمارے اساتذہ بیٹھے ہیں.
تو اتنا بڑی عمارت، کروڑوں روپے خرچ کرنا، اتنا بڑی بلڈنگ، یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس پر میں ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کروں بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ان کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا ناظرین، میں حضرت عبداللطیف صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا بھی ہوں۔ میں نے ان سے ایک بات جانی ہے کہ دیکھیں، یہ تقریباً جیسے حضرت نے فرمایا کہ کروڑوں روپے لگے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے ایک بار حضرت سے پوچھا کہ حضرت اتنی بڑی عمارت تو بنا لی، لیکن اپنے لیے کیا بنایا ہے؟ اپنے لیے کیا بنایا ہے؟ تو حضرت ہنس پڑے۔ حضرت نے کہا کہ بیٹا دیکھو، دنیا تو سب بنا لیتے ہیں، مین چیز ہے آخرت۔ اگر ہم آخرت کو اپنے آگے رکھیں، دیکھیں، تو یہ دنیا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ میں کروڑوں روپے ادھر لگا کے جا رہا ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ پاک یہ میرا لگایا ہوا قبول فرمائیں گے اور میری محنت کو ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اسی مدرسے کی وجہ سے اللہ پاک مجھے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنی محبت عطا فرمائیں گے اور مجھے جنت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اور ان کے یہ کلمات مجھے آج بھی یاد ہیں اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ اپنے لیے بناتے تو کیا کچھ نہیں بنا سکتے تھے، سب سے امیر ہو سکتے تھے۔ اتنے پیسے یہاں جتنے یہاں لگے ہیں اس سے کم لگا کے اپنا کوئی کاروبار کر سکتے تھے، اپنی زمینیں خرید سکتے تھے، اپنے بچوں کا مستقبل بنا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہی ہے سب کچھ۔ اگر اسی کا حساب انہوں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ دیکھو عبد المالک بھائی، اگر میں اس کا حساب دے لوں تو یہ بھی میرے لیے بہت ہے، کیونکہ اللہ پاک یہ بھی ایک اللہ پاک کی امانت ہے۔ لوگ دیتے ہیں، وہ مدرسے کے نام پہ دیتے ہیں، آپ کی محنت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ اسی بلڈنگ، اسی مدرسے کی طرح اللہ پاک آپ کو رونقیں اور آپ کے مدرسے کو چار چاند لگاتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیں اور ہم آپ کو تھوڑا سا مدرسہ کا وزٹ بھی کرواتے ہیں قاری صاحب سے، اور ہاں جی، آپ بھی آ کر یہاں وزٹ کریں اور آ کر دیکھیں کہ ماشاءاللہ کیسا صاف ستھرا ماحول ہے۔ اور ہم قاری صاحب سے کہیں گے کہ اپنا فون نمبر اور پورا ایڈریس آپ کو بتا دیں تاکہ آپ کو کوئی دشواری نہ ہو راستے میں۔ قاری صاحب بتائیں۔ جی الحمدللہ، جی ہمارے بھائی عبد المالک صاحب نے بھی آپ کو دعوت دی ہے، ان کا اپنا ادارہ ہے، تو میں بھی بحیثیت محتمم کے جتنا بھی سننے والے ہیں بھائی صاحب کے چینل کو سن رہے ہیں، تو ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک دو ہوتی ہیں باتیں، اگر آپ نے عملی نمونہ دیکھنا ہے تو آپ ہمارے مدرسے کے اندر آئیں، وزٹ کریں، ہم آپ کو بھرپور دعوت دیتے ہیں، ہم آپ کے منتظر رہیں گے، آپ کی میزبانی کریں گے، آپ کی خدمت کا موقع ہمیں چاہیے۔ تو میں نے ایڈریس پہلے بتا دیا کہ یہ بیدیاں ضلع قصور کا علاقہ ہے اور لاہور سے یہ قریب ہے، رنگ روڈ سے 19 کلومیٹر کے یہ فاصلے پر ہے، تو لاہور سے آنے والے حضرات بٹھا چوک کا راستہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بیدیاں روڈ سے، تو آخر میں یہ بیدیاں گاؤں ہے۔ اور میرے فون نمبر جو ہے، واٹس اپ نمبر بھی یہی ہے اور رابطہ نمبر بھی یہی ہے، 0302 65 65 360، یہ میرا واٹس اپ نمبر بھی ہے، فون نمبر بھی ہے، تو اس پہ رابطہ کر کے دوست احباب جو ہیں وزٹ کے لیے تشریف لا سکتے ہیں، آئیں اس نورانی ماحول کو دیکھیں، اللہ اور اللہ کے نبی کے مہمانوں کو دیکھیں، ان کی زیارتیں کریں، تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ بہت شکریہ حضرت، بہت شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، ہمیں اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔